سینیٹر فلک ناز، آج آپ نے فیصل واڈا کے خلاف نازیبا زبان کا استعمال کیا جس پر چیئرمین سینٹ نے آپ کو 2 روز کے لیے معطل کر دیا۔ آلریڈی جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں ان کی زبان کے حوالے سے کانڈمنیشن ہے، شکایت ہے، پریشانی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک لیبل جو لگ رہا ہے آپ کی پارٹی پر کہ آپ لوگ فاؤل لینگویج استعمال کرتے ہیں اس کو انڈورس کرنا ضروری ہے؟ تھینک یو۔ سب سے پہلے میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لاؤں کہ آپ نے کہا کہ غیر پارلیمانی زبان میں نے استعمال کی ہے۔ وہاں پر میڈیا والے سارے بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان سے پوچھے میں نے کہ ایسی کون سی زبان میں نے استعمال کی ہے غیر پارلیمانی جس کی وجہ سے میری ممبرشپ 2 دن کے لیے معطل کیا گیا ہے۔ جہاں تک غیر پارلیمانی زبان اگر مجھے اجازت دے دیں، جو میڈیا نے رپورٹ کیا I'll read it out۔ سینیٹر فلک ناز نے نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہمارے لیڈر کا نام لیں، جس پر حکومتی سینیٹرز نے شور شرابہ کیا کہ کون سا لیڈر۔ فیصل واڈا نے کہا کہ ہم نازیبا زبان کا جواب نازیبا زبان سے نہیں دیں گے، لیکن حکومتی سینیٹرز نے چیئرمین سینٹ سے مطالبہ کیا کہ فلک ناز سے معافی منگوائیں۔ این پی کے سینیٹر ایمل ولی خان نے بھی فلک ناز سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ فیصل واڈا نے کہا یہ ایوان ہے، ساجن بلا کر فلک ناز چترالی کو باہر نکالیں۔ بعد ازاں چیئرمین سینٹ نے فلک ناز چترالی کی رکنیت 2 روز کے لیے معطل کر دی۔ سو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہوگا کہ چیئرمین سینٹ ہیڈ ٹو ٹیک دس ایکشن۔ دیکھیں جی، جہاں تک غیر پارلیمانی زبان کا تعلق ہے، آپ کو تو پتہ ہے یہ جو ٹریجری بینچ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو شور مچا رہے تھے، یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ آپ پیچھے جائے، خواجہ آصف نے شیرین مزاری کے یہ کیا لفظ اس نے استعمال کی تھی وہ بھی آپ لوگوں کے ریکارڈ میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو طارق بشیر چیمہ جو ہے نون لیگ کے ایک وہ ہے ایم این اے ہے جو چیمہ صاحب نے بڑی نازیبہ باتیں کی تھی، اس کے اوپر باقاعدہ سب نے ان کو سپورٹ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی جو خواتین تھیں انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا تھا۔ تو اور اگر خواجہ آصف صاحب نے جب نازیبہ الفاظ استعمال کیے سب نے اس پر احتجاج کیا ہے۔ دیکھیں جی معطل اس کو تو نہیں کیے تھے نا۔ اچھا، اور یہ جو وہ ہے کل کی بات میں آپ کو بتاؤں، کل کی بات ہے، کل جو ہمارے چیمہ صاحب کو معطل کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، کل جو ہمارے جو افنان ہیں، افنان اللہ خان جو ہے ہمارے سینیٹر، اس نے ہمارے جو سی ایم کے پی کے خلاف اس نے اپنے اسپیچ میں اس کو کہا نائٹ کلب کا باؤنسر اور ڈاکو، بدماش، یہاں تک الفاظ اس نے استعمال کی۔ کسی نے اس بات کو نوٹس میں نہیں لایا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، فیصل واڈا صاحب ہمارے ایک معزز ممبر ہیں، میں اس کی عزت کرتی ہوں۔ اس نے میرے لیڈر عمران خان کے خلاف وہاں پر کچھ ایسی باتیں کی، تو آپ کو تو پتہ ہے ہمارے لیڈر ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، صرف ہمارے نہیں سب کے لیڈر ان کے لیے قابل احترام ہے۔ جہاں تک لیڈر کی بات ہے، لیڈر کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جو مطلب قابل مذمت ہو تو میں اس کو میں بھی برداشت نہیں کروں گی، یہ لوگ بھی برداشت نہیں کر سکتے ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی ایسی بات کی۔ میں نے صرف اتنا کہا فیصل واڈا صاحب آج آپ جس مقام پہ ہیں، خان صاحب نے آپ کو عزت دی ہے، اپنے محسن کو نہ بھولیں، میں نے کہا یہی کہا ہے، اور کوئی جذبات میں آ کے میں نے یہ بات کی ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ رائٹ، شزرہ منصب علی صاحبہ، کچھ دن پہلے ہی یہ بات ہوئی ہے، آرمی چیف نے بھی یہ بات کی کہ نفرتیں کم کریں، اس کے بعد تو لگتا ہے نفرتوں کا ایک باکس کھل گیا ہے ہر طرف سے۔ سب سے زیادہ ریسیونگ اینڈ پہ گورنمنٹ ہے کیونکہ آپ لوگ مین اس وقت اسٹیک ہولڈر ہیں۔ کیا گورنمنٹ کوئی ایکشن کر سکتی ہے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ کل کے ایکشنز ہوں، آج کے معاملات ہوں، نظر نہیں آ رہا حکومت کی طرف سے بھی کوئی ریسٹرینٹ؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو جماعت ہے یہ ان کی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ انہوں نے بہت دیر سے ان کی یہی طریقہ ہے۔ 2014 کا دھرنے سے لے کے اس کے بعد پارلیمنٹ پہ حملہ انہوں نے کیا اور اس کے بعد پی ٹی وی پہ حملہ انہوں نے کیا۔ سپریم کورٹ میں حملہ کس نے کیا تھا؟ سپریم کورٹ میں ابھی بہت ریسنٹ کی بات ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں درخت چرائے، اسلام آباد میں میٹرو کو آگ لگا دی، یہ ساری چیزیں کرتے آئے اور اس کے بعد یوتھ کی یہ ذہن سازی کرتے رہے اور آخر کار 9 مئی کا حملہ کر دیا۔ 9 مئی کا وہ حملہ ہے جو کہ ہمارا کوئی دشمن بھی نہیں کر سکا۔ انہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا، انہوں نے شہیدوں کے جو یادگاریں تھیں ان کو مسمار کیا، انہوں نے چھاونیوں پہ حملہ کیا، اور آج آ کے
یہ جو پرسوں ان کی جلسہ ہوا ہے اس پہ آپ ان کی لینگویج دیکھیں. ایک چیف منسٹر ایک اس صوبے کا جن پہ ان کی 12 سال سے حکومت ہے، اس چیف منسٹر کی آپ زبان دیکھیں، اس کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں. اس نے خواتین پہ جس طریقے سے باتیں کی ہیں، اسے جس قسم کی انسینویشنز کی ہے، جس طرح انہوں نے جرنلسٹ پہ باتیں کی ہے، جس طرح انہوں نے اداروں پہ باتیں کی ہے، اور انہوں نے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں جس طریقے کی لینگویج استعمال کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا، انہوں نے افغانستان کا ذکر کیا، اور انہوں نے طالبان کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی. یہ وہی طالبان ہیں جو ان کی حکومت کے زمانے میں انہوں نے آنے دیے پاکستان میں، بغیر سرنڈر کیے، اور جس کا آج عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے دہشت گردی کی صورت میں. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ گارڈین اخبار جو کہ بہت ایک معیاری جریدہ ہے برطانوی، انہوں نے لکھا ہوا تھا اس کو، ان کے لیڈر کو کہا کہ وہ ایک طالبان دوست ہے. اور سب سے اہم بات آپ یہ دیکھیں کہ ٹائمز آف اسرائیل میں بھی ان کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ وہ لیڈر ہے جو کہ سب سے زیادہ مناسب ہے. ویسے یہ دونوں باتیں آپس سے بالکل متصادم ہیں. سو آئی ڈونٹ نو دونوں کو آپ کوٹ کریے. ایک میں اگر طالبان خان ہیں تو پھر فلسطین کی دشمن کیسے ہو گئے ہیں یا اس کے خلاف کیسے ہو گئے؟ ایک میں آپ کو ایکسٹریمسٹ کہہ رہے ہیں، ایک میں آپ کو دوسری طرف ایکسٹریمسٹ کہہ رہے ہیں. کیونکہ یہ دونوں مضامین چھپے. منافقت ہے، ان کی منافقت ہے. یہ باہر جا کے ویسٹرن بن جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تو بڑا فارورڈ تھنکنگ ہوں اور میں بڑے جو ہے لبرل ویلیوز رکھتا ہوں. ریمبر خواجہ آصف ایز فارن منسٹر انہوں نے یو ایس اے میں یہ بات کہی تھی کہ یہ ریلیجس مائنڈڈ اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ رائٹ ونگ ہے. دیز آر ہز ورڈز. جی بالکل پورٹرے کرتے ہیں ادھر آ کے اپنے آپ کو ریلیجس مائنڈڈ. علی امین گنڈاپور نے جو بات کی وہاں پہ افغانستان اور پرو طالبان، اور اس نے کہا کہ طالبان کی اس چیز کو میں پروٹیکٹ کرتا ہوں. آج عمران خان نے یہ کہا کہ گنڈاپور کی ہر بات کے ساتھ میں سٹینڈ کرتا ہوں. یہ بات ٹھیک ہے. اگر اجازت دیں یہ آپ نے ٹھیک کہا، آج یہ بات کہی ہے انہوں نے کہ میں ہر بات انڈورس کرتا ہوں. علی امین گنڈاپور ایگزیکٹلی کدھر تھے کل فلکناز صاحبہ؟ دیکھیے جی، علی امین گنڈاپور جو ہے وہ کے پی کے ہاؤس میں تھے، اور باقی جو ہے اس کے ساتھ سارے لیڈرشپ کا رابطہ تھا، اور وہ خود اس بات کا وہ انشاءاللہ بہت جلدی جواب دیں گے. تو اس کو آپ لوگ یہ لوگ جو ہے ایک سین کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہی کی طرف سے کہا گیا کہ وہ مسنگ ہے. بیرسٹر صاحب نے آ کے ٹیلی ویژن چینلز پہ کہا، سوشل میڈیا پہ کہا گیا کہ مل نہیں رہے، رابطہ نہیں ہو رہا. نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کے پی کے ہاؤس میں تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا میں ایسے سین کریٹ کر رہے ہیں. علی امین کے پی کے ہاؤس میں تھے، ایسی کوئی بات نہیں. سینٹر صاحب جو ڈوئل پالیسی کی بات کی ہے ابھی ڈاکٹر شزرا نے، آج کے پی کے اسمبلی میں اداروں کی سیاست میں مداخلت کے خلاف قرارداد منظور کی گئی. دوسری طرف آپ لوگ روز خود کہتے ہیں ہم سے بات کرو، ہم سے بات کرو، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. جو بات کی جاتی ہے یا تھوڑی سی بھی لیوے ہوتا ہے تو آپ ایسے تنقید کرنا شروع کرتے ہیں کہ دوسرا آگے سے کیا کرے. سو یہ ڈوئل پالیسی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی ڈاکٹر شہزہ نے جو بات کی کہ یہ جو طالبان خان یا جو اس طرح یہ بات یہ لوگ پہلے کہتے تھے، آپ کو پتہ ہے ان کی اپنی باتوں میں اپنے بیانیہ سے یہ مکر گئے ہیں. پہلے یہ لوگ کہتے تھے خان صاحب جو ہے یہودی ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، یہودی ایجنٹ ہے. تو آپ کو تو سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے بتانا پڑتا ہے. خان صاحب جو ہے ایک بندے نے ساری عمر اس ملک کو دیا ہے. اس 18 سال سے لے کے 75 سال تک کرکٹ کے میدان ہو، صحت کے میدان ہو، ایجوکیشن ہو، یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے جی. خان کے جو سارے جو وہ ہے. اس کے علاوہ جی یہ لوگ پہلے ان کا بیانیہ تھا خان یہودی ایجنٹ ہے. اس کے بعد ابھی جب خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے اس نے پیپر جمع کیے ہیں تو ان کا بیانیہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. ابھی انہوں نے کہا ہے خان عاشق رسول ہے. الحمدللہ خان عاشق رسول ہے. لیکن میم ود ڈیو ریسپیکٹ وہ تو برطانوی اخبار کو اور اسرائیلی اخبار کو کوٹ کر رہی ہیں، بلکہ غالباً وہ بلاگ تھا، وہ خود سے اپنی بات نہیں کری. وہ کہتی ہیں یہ بات چھپی ہے، آئی ایم شور آپ نے دیکھی ہوگی. یہ بات چھپوائی کس نے؟ یہی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں نا، یہی لوگ کر رہے ہیں.
یہی پی ٹی نوندیگ والے ہی کر رہے ہیں نا، ان کا اور بس نہیں چلتا ہے. یہ انہوں نے وہاں پر بھی یہ کام شروع کیے، یہ ہمیں پتہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، ایک سجیشن دیتی ہوں، یہ ڈاکٹر شہزہ کو یا اپنے لیڈر کو یہ سجیشن دے دیں میری طرف سے. خان صاحب تو جیل میں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، جو قانون اور آئین کے مطابق جو بھی ان کے اوپر مقدمات ہیں، ویسے مقدمات تو ختم ہیں، نحق جیل میں ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا جو لیڈر ہے میاں نواز شریف صاحب، میں اس کی بڑی احترام کرتی ہوں. مجھے پروگرام ریپ اپ کرنا ہے سینیٹر صاحبہ. اب ڈو یو ریگریٹ جو آپ نے کہا سینیٹر فیصل واڈا کو؟ اب آپ کو دکھ ہو رہا ہے اس پر؟ نہیں دیکھیں جی، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، میں نے کوئی ایسی غیر پارلیمانی زبان استعمال نہیں کی ہے. سینیٹر واڈا جو ہے میرے کلیگ ہے، میرے لیے قابل احترام ہے. اس بات کو میڈیا والے بھی ایسے اچھال رہے ہیں، یا یہ جو ٹریجری بینچ والے ہیں اس کو یہ اچھال رہے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں، ہم تو ویسے بھی روٹوں میں ہیں، ٹھیک ہے جی. کل جو پارلیمنٹ میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ لوگ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، ہم خان صاحب نے خود کہا ہے اس کا سی سی فوٹیج لے آئے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے.